السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید میں اپنی معاشرتی زندگی کے آداب سکھائے ہیں، خصوصاً سورۃ الحجرات میں 26ویں پارے میں پوری سورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی معاشرتی زندگی یعنی سوشل لائف کے آداب سکھائے ہیں کہ انسان جب معاشرے میں رہتا ہے تو اس کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ابھی سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 کی اللہ تعالیٰ نے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سبق سکھایا زندگی کا کہ کبھی بھی ایک دم کسی سے بات سن کر اس پر عمل درآمد نہ کر لیا کریں، اس پر ری ایکشن ظاہر، رد عمل ظاہر نہ کیا کریں، ایک دم کسی کی بات سن کر ایک دم فیصلہ نہ کر لیا کریں۔ مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لے۔ یہ نہیں کہ مسلمان اندیکھی بات پر یقین نہیں رکھتا، وہ اور بات ہے، وہ اور موضوع ہے۔ وہ ہے سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ ان پرہیزگاروں کی پہلی شرط یہی ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو کہ اندیکھی بات پر ایمان رکھتے، اللہ کو نہیں دیکھا مانتے، فرشتوں کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، جنات کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا مانتے ہیں۔ یہ تو میں نے ابھی صرف وہ مثالیں ذکر کی ہیں جن پر ایمان لانا فرض ہے، دیکھا نہیں۔ لیکن اس پہ بھی مسلمان جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے، بعض لوگ مستشرقین یعنی یورپی مفکرین جو اسلام کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں انہیں مستشرقین کہتے ہیں، وہ مسلمانوں کو الزام دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ مسلمانوں کا جو فیتھ یعنی ایمان جو ہے وہ بلائنڈ فیتھ ہوتا ہے، اندھا ایمان۔ یہ انہوں نے الزام لگایا ہے مسلمانوں پر کہ یہ اندھا یقین کرتے، دیکھا ہے نہیں مانتے۔ اس کا جواب مفسرین نے دیا کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ مسلمان کا فیتھ یعنی ایمان وہ بلائنڈ ہوتا ہے، یہ بات بالکل درست ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب کا یہی معنی ہے کہ وہ اندیکھی بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن آگے مفسرین نے جواب دیا مسلمان اتنا بے وقوف نہیں ہے، ہر اندیکھی بات پر ایمان نہیں رکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون رہا ہے۔ مسلمان ہر سنی سنائی بات پر، اندیکھی بات پر، ادھر موبائل میں آیا ادھر دوسروں کو جناب واٹس ایپ کر دیا، ادھر جناب دوسروں کو فارورڈ کر دیا، ادھر دوسروں کو بتا دیا، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان یہ دیکھتا ہے کہ کون رہا ہے۔ ایک وہ بات ہے جو آپ کے سامنے ایک اجنبی کرتا ہے، ایک وہ بات ہے جو آپ کا دوست کرتا ہے، ایک وہ بات ہے جو آپ کا بھائی کرتا ہے، ایک وہ بات ہے جو آپ کی بیوی کرتی ہے آپ سے، ایک وہ بات ہے جو کہ آپ کا بیوی کا شوہر بیوی سے بات کرتا ہے، ایک وہ جو آپ کے والد آپ سے بات کرتے ہیں۔ کیا ہر بات ایک جیسی ہوتی؟
مسلمان یہ بھی دیکھتا ہے ایک عام بندہ بات کرتا ہے، ایک عالم مفتی بات کرتا ہے، ایک صحابی بات کرتا ہے، یا ایک بات ایک نبی کرتا ہے، یا ایک بات نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، آخری نبی وہ بات کہتے ہیں، بات میں فرق ہے۔ مسلمان ہر اندیکھی بات پر یقین نہیں کرتا، اتنا کمزور ایمان نہیں ہوتا مسلمان کا۔ مسلمان کا ایمان تو اصل میں اس سورس پر، اس ذریعے پر یقین ہوتا ہے جہاں سے وہ بات آئی ہوتی ہے۔ کہنے والا کون ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن ہم زندگی میں زیادہ جو مار کھاتے ہیں، اپنی معاشرتی زندگی میں، اپنی گھریلو زندگی میں، اپنے دوستوں کی زندگی میں، اپنے کاروبار کی زندگی میں جہاں ہم زیادہ مار کھاتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 کے ذریعے۔ نقصان انسان وہیں سے اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس آیت میں؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، گناہگار، فاسق عربی میں کہتے ہیں فسق کرنے والا، یعنی گناہ کرنے والا، لیکن اسلامی تعلیمات کے اندر قرآن و سنت میں فاسق اس شخص کو کہتے ہیں جو سرعام بار بار گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہو۔ گناہ کبیرہ وہ گناہ جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ کرنے سے فاسق نہیں ہوتا، ایک دفعہ کیا توبہ کر لے، پھر ایک بندہ ہے وہ زندگی میں 100 بار کیا ہو اس نے کوئی گناہ، توبہ کر لی، توبہ کا مطلب کیا؟ آئندہ نہیں کرتا، سرے عام نہیں کرتا۔ اور اگر وہ گناہ کبیرہ بار بار کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ توبہ بھی نہیں کر رہا، اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہے۔ ایسا بندہ اسلامی شرعی نقطہ نظر سے فاسق کہلاتا ہے۔ اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو اس کی چھان بین کر لیا کرو۔ اب یہاں آپ نے فوراً ایک فرق محسوس کرنا ہے، اگر نبی بات لے کر آئے تو پھر چھان بین نہیں کرنی، میں ذرا تحقیق کروں گا، میں اللہ کے بندے۔ نبی بات لے کر آئے اس پر ریسرچ تحقیق کر کے ایمان لانا، یہ وہاں چھان بین کرنے کو نہیں کہا گیا۔ میں پہلے حکمت معلوم کروں گا پھر نماز پڑھوں گا، نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں، یہ تو پھر حکمتوں پر ایمان لانے والا ہوا نا، یہ نبی پر ایمان لانے والا تو نہ ہوا۔ میں روزہ تب رکھوں گا جب مجھے فلسفہ سمجھ میں آئے گا روزے کا۔ اللہ کے بندے، قرآن کا حکم ہے مان لے، کن فلسفوں میں پڑھا ہوا ہے؟ وہاں چھان بین نہیں کرنی۔ چھان بین کب کرنی ہے؟ ان جاءکم فاسق، اگر کوئی گنہگار آپ کے سامنے آئے فتبینوا، تو تم اس کی چھان بین کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو۔ کیوں؟ آگے اللہ نے وجہ بھی بتائی، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں تم جہالت، ناواقفیت، لا علمی کی وجہ سے ایسی قوم کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھا لو، ایسی قوم پر نہ جا پڑو کہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ پھر تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ بہت عجیب بات ہے، انسان بہت دفعہ ہوتا ہے گھریلو معاملات میں، خاندانی معاملات میں، بیوی بچوں کے معاملات میں، ادھر سنتا ہے ادھر غصے میں آیا، بعد میں کہتے ہیں پتہ نہیں بس میں نے کیا شرمندگی ہو رہی ہے مجھے، میں نے کیا قدم اٹھا لیا، تھوڑا سا سوچ لیتا میں۔ کئی بار ہوتا ہے زندگی میں، اور وجہ اس آیت پر عمل نہ کرنا۔ قدم اٹھانے کے بعد بہت شرمندگی ہوتی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے۔
کئی دفعہ بندہ کہتا بھی مجھے پتہ ہی نہیں تھا جی. بھائی پتہ نہیں تھا تو پتہ کر لیتے نا, تحقیق کر لیتے, اللہ نے یہی تو سکھایا. اور یہ تمام تفاسیر میں مفسرین نے اس کا شان نزول جو بیان کیا ہے اس آیت کا, وہ واقعہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا, صحابہ کے ساتھ ہوا, جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مدینہ طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو چند صحابہ کے ساتھ بھیجا ایک قبیلے سے زکوٰۃ لینے کے لیے کہ بھی فلاں قبیلے دور تھا, فلاں قبیلے سے جا کے زکوٰۃ لیا. وہ مسلمان ہو چکا تھا وہ قبیلہ, لیکن وہ جو ساتھی گئے تھے صحابہ, قدیم زمانے میں اسلام سے پہلے یہ آپس میں قبیلے ایک دوسرے کے دشمن تھے, اسلام لانے سے پہلے. چنانچہ جب وہ اس قبیلے میں اس علاقے میں پہنچے تو کچھ لوگ ایک دم باہر آئے. ایک انجانے بندے نے ان صحابہ کو یہ خبر دی کہ یہ آپ پر حملہ کرنے آئے ہیں. اب آپ نے نا فاسق کو سمجھنا ہوگا, کیونکہ بعض حضرات ترجمے پر جب جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ وہ صحابی تھے جی, وہ تو اسلام لائے ہوئے تھے, تو ایسی صورت میں قرآن مجید میں ان کو فاسق کیوں کہہ دیا. جی آپ پورے واقعے پر غور کریں جو احادیث میں آتا ہے, تفسیر میں آتا ہے کہ وہ لوگ باہر نکلے, ایک انجانے بندے نے آ کر خبر دی کہ یہ حملہ کرنے والے آپ پر. یہ صحابہ جو زکوٰۃ لینے گئے تھے یہ واپس آ گئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی, اور بعض روایات میں یہاں تک کے الفاظ ہیں کہ اس بندے نے یہ کہا کہ یہ حملہ کرنے والے ہیں اور یہ قبیلے والے مرتد ہو گئے, انہوں نے اسلام قبول کیا تھا پھر گئے اسلام سے, مرتد ہو گئے. یہ خبر دی. یہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجیں تیار کرنے کا حکم دے دیا تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے چلو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فوجوں کو مقابلہ کرنے کے لیے حکم دے دیا, تیاری ہونے لگی, عین اس وقت یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 نازل ہوئی. یہ مفسرین نے لکھا ہے, اے ایمان والو, اگر تمہارے پاس کوئی فاسق, کوئی گناہگار خبر لے کر آئے تو اس کی چھان بین کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم پر جا پڑو پھر تمہیں شرمندہ ہونا پڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. جب رک گئے تو اب چھان بین کے لیے صحابہ کو پھر بھیجا, تو یہ پتہ کر کے آؤ کیا بات تھی. اس قبیلے والوں نے پھر عجیب بات کی, کہنے لگے جی ہمیں اطلاع مل گئی تھی آپ کے آنے کی, ہم تو قبیلے سے باہر نکلے تھے آپ کا استقبال کرنے کے لیے, ہم تو مسلمان ہیں سارے, ہم تو آپ کے استقبال کے لیے آئے تھے. آج یہ انسان جب کوئی بات دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے, کبھی دھوکہ کھا جاتا ہے, کبھی سنتا ہے دھوکہ کھا جاتا ہے, کبھی کسی اجنبی سے بات سنتا ہے دھوکہ کھا جاتا ہے, ایک دم جوش میں آتا ہے, اس پر کچھ کر بیٹھتا ہے, بعد میں شرمندہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کا یہ اصول سکھایا کہ دیکھو زندگی کے اندر کبھی بھی سنی سنائی بات پر عمل مت کرنا, اور اگر سنی ہے تو دیکھ لینا کہ کہنے والا کون ہے, کہا کس نے. اگر آپ کا قابل اعتماد انسان ہے, خیر کی بات لایا ہے, آپ قبول کر لیجیے. اور اگر قابل اعتماد بندے سے بھی سنیں تو ایسی صورت میں اگر وہ شکایت ہو تو ایسی صورت میں انسانوں کو کانوں کا کچا نہیں ہونا چاہیے. کمزور ترین ایڈمنسٹریٹر وہ ہوتا ہے, یعنی کوئی ذمہ دار شخص, کسی محکمے کا افسر, کسی ڈپارٹمنٹ کا افسر, کسی فیکٹری میں اہم عہدے پر موجود ہے, کمزور ترین ایڈمنسٹریٹر وہ ہوتا ہے جو کانوں کا کچا ہوتا ہے, ادھر سنا ادھر ایکشن, بعد میں شرمندگی.
اور اس آیت پر عمل کرنے والا طاقتور ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست چلائی نا، تو کبھی بھی ایک بندے کی بات سن کر اس پر ایک دم فیصلہ نہیں کیا، دوسرے کو بھی بلائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی وجہ سے کہ ہمیشہ فریقین، دونوں فریقوں کی بات سن کر پھر فیصلہ فرماتے تھے اور فیصلہ برحق ہوتا تھا. آپ حضرات کے علم میں جب سیرت طیبہ کے واقعات پڑھتے ہیں تو ایک یہودی اور مسلمان میں جھگڑا ہو گیا تو یہودی کہتا ہے یہ والا مسئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے جاؤ، وہ صحیح فیصلہ کریں گے. یہودی کہتا تھا، سیرت بڑی پڑی ہو کے واقعات سے. یعنی غیر مسلم کہتا تھا مجھے اگر انصاف ملے گا تو یہاں ملے گا. اعتماد کی بات ہے نا، وہ اعتماد خام خواہ تھوڑے ہو جاتا ہے، وہ تو مثالیں ہوتی ہیں، ایک واقعہ، دوسرا واقعہ، تیسرا واقعہ، پھر آخر کار اس افسر کے بارے میں، اس ایڈمنسٹریٹر کے بارے میں، اس اہم عہدے پر موجود شخصیت کے بارے میں ایک لوگوں کی رائے بن جاتی ہے کہ یہ کانوں کا کچا نہیں ہے، یہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے، تحقیق کرتا پھر فیصلہ کرتا ہے. اس لیے کہ آج معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں یہ والی کرپشن بہت زیادہ عام ہو گئی ہے. غلط شکایتیں پہنچانا، غلط بات پہنچانا، جھوٹی بات پہنچانا، یہ ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا. کبھی حسد کی وجہ سے ہوتا ہے، جیلسی کی وجہ سے، جس کا موضوع گزشتہ موقع پہ بیان ہوا. حسد میں آ کر انسان دوسروں کی جھوٹی شکایتیں لگاتا ہے تاکہ اس کی عزت میں کمی ہو، اس کی شہرت میں کمی ہو، اس کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں اس میں کمی ہو. کبھی جھوٹی باتیں انسان کہلاتا ہے اپنے آپ کو تسکین دینے کے لیے، معاشرے میں بے چینی پیدا کر کے، اس کو خود پتا ہوتا ہے یہ جھوٹی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے بڑی بددیانتی قرار دی، سب سے بڑی کرپشن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں، فرمایا کبرت خیانتا ان تحدث اخاک هو لك به صادق وانت به کاذب. فرمایا کبرت خیانتا، بہت بڑی خیانت ہے، بہت بڑی بددیانتی، بہت بڑی کرپشن ہے. کیا؟ ان تحدث اخاک، کہ آپ اپنے بھائی کے سامنے کوئی بات بیان کریں، هو لك به صادق، وہ آپ کو سچا سمجھ رہا ہے، وانت به کاذب، اور آپ اس کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی آپ کو پتا ہے کہ آپ اس سے جھوٹ بول رہے ہیں لیکن وہ بیچارہ آپ پر اعتماد کرتا ہے اور آپ کو سچا سمجھ رہا ہے. سب سے بڑی کرپشن یہ والی ہے جس نے آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت تباہی مچائی ہے، گھروں کے اندر. لہذا اس کے لیے ایک اصول بنیادی کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے، کہنے والا، اس کی حیثیت کیا ہے، اور اگر وہ بات مثبت ہو، خیر والی ہو، آپ اس کو قبول کر لیجیے. اگر اس بات کے اندر شر ہو تو ایسی صورت میں اس کی تحقیق کر لیجیے. انشاءاللہ آئندہ چل کر یہ انسان اپنے فیصلوں میں شرمندہ نہیں ہوگا، اسے دوسروں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا. خاص طور پر رشتوں کے معاملات کے اندر جب انسان کہیں رشتہ کرنے لگتا ہے، بیٹے کا، بیٹی کا، کوئی نہ کوئی بات سننے کو مل جاتی ہے. بعض لوگ بڑے بیچارے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، یہ تو نہیں کہوں گا کچے ہوتے ہیں، یہ کہوں گا ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا سانپ کا ڈسا رسی سے بھی ڈرتا ہے. پھر وہ معمولی باتوں سے انسان ڈرتا ہے معاشرے میں. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کہیں رشتہ ہونے لگتا ہے تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ خود تحقیقات کریں اس رشتے کی، زیادہ پھیلائیں نہ بات کو. نہ معلوم کون حاسد ہے، کون اس رشتے کو نہیں چاہتا کہ ہو جائے. کوئی کام، کوئی بات آپ کے دل میں ڈال دیں گے. اب 100% پرفیکٹ کوئی بندہ بھی نہیں ہوتا، گناہوں سے معصوم وہ تو انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے.
غلطیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، لڑکے والوں میں بھی ہوتی ہیں، لڑکیوں والوں میں بھی ہوتی ہیں، لیکن ادھر خبر سنی ادھر رشتہ توڑ دیا، ادھر خبر سنی ادھر انکار کر دیا. اور آج کل کے شوہروں میں یہ بڑی بیماری ہے، یہ والی بیماری، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جو موضوع ہے یہ والی بیماری آج کل شوہروں میں بہت ہوتی ہے. اس لیے کہ مرد نفسیاتی ایک لفظ ہے جو بڑی عجیب و غریب چیز ہے. جب شوہر مرد شک کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو گھر عذاب بن جاتا ہے، گھر جہنم بن جاتا ہے، نفرتیں ہو جاتی ہیں. اور یہ بیماری آج فیس بک، انٹرنیٹ، موبائل، الامان الحفیظ، الامان الحفیظ، نہیں جانا چاہتا تفصیل میں، جس نے گھروں کو، رشتہ داروں کو، شوہر اور بیوی کے درمیان جو نفرتیں پیدا کی ہیں نا، اس نے. یہ نوجوان نہیں جانتے آگے کیا ہوگا. شادی سے پہلے ان کے اندر بس شوق ہوتا ہے، نیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھر کی باتوں کو ڈال رہے ہیں، اپنی تصویروں کو ڈال رہے ہیں، کبھی کسی خاتون کے ساتھ کوئی کلاس فیل ہو اس کے ساتھ تصویریں ڈال رہے ہیں، کبھی کوئی کزن ہے اس کے ساتھ تصویریں ڈالی ہوئی ہیں، کوئی باتیں ڈالی ہوئی ہیں، مزے لے رہے ہیں. یہ نہیں پتا کہ آگے چل کر یہ ایٹم بم ہے، شادی کے بعد کے لیے ایٹم بم ہے جو بھر رہے ہو. بارود ہے، میرا بارود ہے، وہ فیس بک میں موجود رہتا ہے کہیں نہ کہیں، ادھر سے ادھر سے ادھر سے. بہت عجیب بات بتا رہا ہوں، شادی کے بعد کی زندگی آج جہنم بنی ہوئی ہے صرف اس آیت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے. اس لیے کہ شوہر ایک ایسی چیز ہے، اگر اس کے ذہن میں ایک دفعہ کوئی بیوی کے بارے میں، بیٹی کے بارے میں، کوئی خاتون کے بارے میں ایک دفعہ کہیں سے بات کان میں پڑتی ہے نا، اس کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور یہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے فیس بک کے اندر، اس کو کون نکالے گا؟ سب سے پہلا جرم اس بچے اور بچی کا ہے کہ جو آج یہ باتیں فیس بک میں ڈالتے ہیں. سب سے بڑے مجرم معاشرے کے وہ ہیں، اور اس جرم پر روکنے والے، چوکیداری کرنے والے صرف ماں باپ ہیں جو کر سکتے ہیں. اور دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں. یہ ماں باپ کو چوکیداری کرنی پڑے گی. اور پھر شادی کے بعد کی زندگی میں بھی ماں باپ کو سنبھالنا پڑے گا. اس لیے کبھی رشتہ داریوں کے میں باتیں سن کر جدائی پڑھنے کا موقع آ جائے تو اللہ کے واسطے تھوڑی سی تحقیق کر لینا، اللہ کے واسطے تھوڑی سی تحقیق کر لینا. بڑی شرمندگی سے اللہ بچا لے گا. کاروبار کے اندر اگر کبھی چلتی پھرتی خبریں سنیں، اڑتی ہوئی خبریں سنیں، افواہوں پر یقین نہ کیجیے. بہت سے لوگ کاروباری زندگی کے اندر اتنے نقصانات اٹھاتے ہیں اس آیت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے. ادھر سنا ادھر فیصلہ کر لیا، بعد میں پتہ چلا یہ تو ویسے ہی فیک خبر تھی، جھوٹی خبر تھی. اور میں نے عرض کیا کہ جھوٹی خبر دوسرے تک پہنچانا ہی گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبرت خیانتن، بہت بڑی جو ہے نا کرپشن قرار دیا، بددیانتی قرار دی، جھوٹی بات دوسرے تک پہنچانا. اس لیے زندگی میں کبھی بیوی کے بارے میں یا شوہر کے بارے میں کبھی بیوی کو بات معلوم ہو جائے تو ایسی صورت کے اندر اس رشتے کو، اس تعلق کو داغدار ہونے سے ہمیشہ بچانے کی کوشش کریں. دو دوستوں کے اندر بات آ جائے، بچانے کی کوشش کریں. اس کے لیے اپنے ذہن کو بھی پاکیزہ بنانا ہوگا. اور درخواست کروں گا کہ آج اپنے موبائل کو بھی پاکیزہ بنانا پڑے گا. یہ نہیں کہتا چھوڑ دو، ختم کر دو، توڑ دو، ایسی غلط باتیں ناممکنات میں سے نظر آ رہا ہے. اب یہ ضروریات زندگی میں سے ہو گیا، ضروریات زندگی میں سے ہو گیا. آگے چل کر یہ اور اہمیت اختیار کر رہا ہے. انسان اپنے کاروبار، اپنے معاملات، گھر کی سبزیاں تک موبائل سے منگوا رہا ہے، گھر کا سودا تک اپنے موبائل سے منگوا رہا ہے. آگے چل کر کاروبار بھی اسی سے کر رہا ہے، اور نہ معلوم اپنے بلوں کی ادائیگی بھی یہ انسان اسی سے کر رہا ہے. میں نے کہا کہ زندگی کے بہت سے کاموں کا انحصار اس پر ہونے لگا، لیکن اس کو پاکیزہ تو بنایا جا سکتا ہے. اس کے ذریعے ہم جھوٹی افواہیں تو نہ پھیلائیں. اور خاص طور پر ایک اور گزارش کروں گا، اگر کوئی اچھی بات
آپ کے موبائل میں آتی ہے کہیں سے، آپ کو اچھی لگی ہے، اس میں کسی کی طعنہ زنی نہیں ہے، کسی کی برائی نہیں ہے، کوئی نصیحت ہے، آپ بے شک اس کو آگے بھیج دیجیے، فارورڈ کر دیجیے، بے شک کر دیجیے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے، اگر اس میں اللہ اور اس کے رسول کا حوالہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں یوں فرمایا، حدیث میں یوں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اگر کوئی موبائل میں ایسا پیغام آ جائے تو ہرگز بغیر تحقیق کے اس کو فارورڈ نہ کیجیے، کسی کو نہ بھیجیں، ہرگز نہ بھیجیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے موضوع کے متعلق ایک اور بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں فرمایا، من کذب علی متعمدا، جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا جان بوجھ کر، یوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہیں کہی، جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اسے چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ایک بات کی نسبت اگر ہم نے جھوٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی تو ایسی صورت میں جہنم میں ٹھکانہ ہوگا۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات آئے، بغیر تحقیق کے اگلے آگے کسی کو نہ بھیجیں، بالکل نہ بھیجیں۔ بعض حضرات یہ سوال کرتے ہیں کیا ڈیلیٹ کر دیں، بے ادبی تو نہیں ہوگی؟ جی ڈیلیٹ کرنے سے بے ادبی نہیں ہوتی، آپ نے اس کو ریجیکٹ تھوڑے کیا ہے، آپ نے اس کو مٹا دیا، بس ٹھیک ہے مجھے تحقیق نہیں، اب میں اس کو فارغ کرتا ہوں، جائز جائز، ڈیلیٹ کرنا کوئی بے ادبی نہیں۔ لیکن بغیر تحقیق کے آگے بھیجنے پر یہ تہمت لگ جائے گی کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ جھوٹ باندھا ہے، اس لیے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں زندگی میں، اپنی معاشرتی زندگی میں، سوشل لائف کے اندر سنی سنائی بات پر ایک دم عمل کر لینے سے اللہ ہمیں بچا لے، ہم تحقیق کر لیں، اس کے بعد اس بات پر عمل کریں۔ اللہ ہمیں یہ بات اپنی عادت بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔